آپ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی بات کے حوالے سے ضرور پریشان ہوں گے۔ ویسے بھی اس وقت دنیا میں اور بالخصوص ہمارے ملک پاکستان پر کافی سخت وقت چل رہا ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے ہر شخص پریشان ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کی پریشانی مہنگائی کے علاوہ بھی کئی باتوں کو لے کر ہو سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے مستقبل کی وجہ سے پریشان ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ پیسوں کی کمی یا غربت کی وجہ سے پریشان ہوں، یا پھر آپ یا آپ کے کسی فیملی ممبر کو کسی قسم کی کوئی بیماری ہو سکتی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، یا پھر یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ تمام باتیں ایک ساتھ موجود ہوں۔ اتنی ساری باتوں کے ہوتے ہوئے بعض اوقات یوں لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم کئی سروں والے ایک عفریت سے لڑ رہے ہیں، اور بعض اوقات تو یوں بھی لگنے لگ جاتا ہے کہ جیسے ہم یہ لڑائی ہارنے ہی والے ہیں، اور پریشانی سے ملی وہ فیلنگ ہمیں ڈپریشن میں لے جاتی ہے۔ لیکن اصل سوال تو یہ ہے کہ ان پریشانیوں کا حل کیا ہے؟ ہمارے پاکستان اور انڈین کلچر میں پریشانیوں کے علاج کے لیے اکثر ایک بہت مشہور طریقہ استعمال ہوتا ہے، اور یقیناً یہ زندگی میں آپ کے ساتھ بھی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پر ضرور ہوا ہوگا، اور وہ طریقہ ہے وظائف پڑھنا۔ کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی نے آپ کو ضرور بتایا ہوگا کہ فلاں وظیفہ پڑھو تو آپ کا کام ہو جائے گا، آپ کی شادی ہو جائے گی، آپ کا کاروبار چل پڑے گا، آپ کے ہاں اولاد ہو جائے گی، وغیرہ وغیرہ۔ یہ وظائف کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے میں نہیں جانتا، کیونکہ میں کوئی اسکالر یا عالم یا عامل نہیں ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ نہیں کہنے والا کہ آپ نے فلاں چیز اتنی مرتبہ پڑھی تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور نہ ہی میں آپ کو کسی گھریلو ٹوٹکے یا کسی قسم کی میڈیٹیشن کے متعلق بتانے والا ہوں کہ دیکھیں آپ اتنی دیر یوگا کریں یا ٹھنڈے سانس لیں تو آپ کی پریشانی کم ہو جائے گی، کیونکہ میں کوئی گیانی یا ڈاکٹر بھی نہیں ہوں۔ لیکن ایک فیلڈ ایسی ہے جس میں میری ایکسپرٹیز ہیں، وہ فیلڈ جسے میں پچھلے 11 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں، لیکن یہ اسٹڈی بھی میرے کسی کام نہ آتی اگر اللہ تعالیٰ اچانک میرے سامنے اس سوال کا جواب نہ لے آتے تو۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اپنا ریسرچ ورک رکھوں، میں آپ کو پریشانیوں کے حل کے متعلق کچھ دوسرے ایکسپرٹس کی بھی تھیوریز بتا دینا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ میں صرف اپنی ہی بات کو صحیح مانتا ہوں۔ مثلاً ایک ایسی بیماری کی بات کرتے ہیں جو اس وقت پاکستان میں تمام بیماریوں کی نسبت سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے، یعنی کہ ڈپریشن۔ خطرناک ترین بیماریوں میں سے ایک، کیونکہ اس میں مبتلا ہونے کے بعد پھر انسان کا دل باقی چیزوں سے بھی اکتانے لگ جاتا ہے، اس کا کسی بھی کام میں دل نہیں لگتا، نہ فیملی میں، نہ کاروبار میں، اور نہ ہی پڑھائی میں۔ اور ڈیٹا دکھا رہا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد ڈپریشن کے مریضوں میں اضافہ اس وقت 2 گنا سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ ڈپریشن کی سیویرٹی یعنی اس کی شدت جاننے کے لیے ایک ٹیسٹ کیا جاتا ہے جسے BDI کہتے ہیں، یعنی بیک ڈپریشن انوینٹری۔ اس ٹیسٹ میں 21 سوالات ہوتے ہیں، اور اس وقت یہ سائیکومیٹرک ٹیسٹس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اس وقت آپ کی پریشانی یا آپ کا ڈپریشن کس حد تک خطرناک ہو چکا ہے۔ لیکن اس ویڈیو کا مقصد آپ کی پریشانی کو ڈسکس کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس پریشانی کا حل بتانا ہے۔ اگر آپ اپنی اس پریشانی یا ڈپریشن کا حل کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو وہ آپ کو کچھ حد تک مائلڈ سیڈیٹیوز دے دے گا، یعنی ایسے سبسٹانسز، ایسی ادویات جو آپ کے دماغ یا دماغ کے کچھ حصوں کو سن کر دیتی ہیں، اور آپ کو وقتی طور پر سکون آ جاتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی پریشانی یا ڈپریشن کا حل کسی سائیکالوجسٹ سے پوچھیں تو وہ آپ کو اپنی سوچ بدلنے کا کہے گا کہ دیکھیں، پریشان کن باتوں پر زیادہ توجہ نہ دیں، کوشش کریں کہ خوش رہیں۔ اور سوچ بدلنے کے حوالے سے کچھ بڑی مشہور کتابیں بھی موجود ہیں، مثلاً دی پاور آف پازیٹیو تھنکنگ، یا پھر مثلاً نیپولین ہل نے ایک بڑی مشہور کتاب لکھی تھی تھنک اینڈ گرو رچ، بلکہ یہ کتاب تو اردو ترجمے میں بھی کافی مشہور ہے کہ سوچیں اور دولت کمائیں۔ لیکن میں آپ کو کسی قسم کی کوئی بھی کتاب پڑھنے کا نہیں کہنے والا۔ ہاں، ایک بہت خاص وجہ تھی کہ میں نے آپ کے ساتھ یہ ذکر کیا، کیونکہ میں آپ کی توجہ کو ایک خاص لفظ کی طرف لے کر جانا چاہتا تھا، اور وہ لفظ ہے تھنکنگ، یعنی آپ کی سوچ۔ لیکن سوچ بدلنے سے کیا ہوتا ہے؟
کیا پریشانی کے متعلق سوچنا چھوڑ دینے سے آپ کی پریشانی غائب ہو جاتی ہے؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ اور پھر صرف یہ دعویٰ بھی کافی نہیں ہے کہ صرف سوچ بدل لینے سے پریشانیاں غائب ہو جاتی ہیں۔ اس لیے میں نے انسانی سوچ پر تھوڑا سا ریسرچ ورک کیا، اور اس حوالے سے مجھے کرسٹا ٹیلر کے کیے گئے کام سے ایک چیز کی تصدیق تو ضرور مل گئی کہ ڈپریشن اور ہمارے سوچنے کے انداز کے درمیان ایک تعلق ضرور ہے۔ اور یہاں میں بتاؤں گا 18ویں صدی میں گزرے ایک امریکن گھڑی ساز فینیس کوئمبی کے بارے میں، کہ جو اپنی گھڑیاں بنانے کی وجہ سے بہت مشہور تھے۔ فینیس کو پھیپھڑوں کی ایک بیماری ہو گئی جسے آج ہم ٹی بی کے نام سے جانتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہی ہے کہ اگر ٹی بی کا علاج نہ کیا جائے تو اس میں انسان کی جان بھی جا سکتی ہے، اور یہ بات ہے 18ویں صدی کی، کہ جب ابھی ٹی بی کا علاج بھی دریافت نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا فینیس نے اپنے علاج کے لیے خود سے طریقے ڈھونڈنے شروع کر دیے، اور اس نے نوٹس کیا کہ جب وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی کہ گھڑ سواری، تو اسے بہت زیادہ ایکسائٹمنٹ یا بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور اس بہت زیادہ خوشی کے دوران اسے تھوڑی دیر کے لیے اپنی بیماری کی تکلیف سے نجات مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس نے ایک نتیجہ اخذ کیا کہ اصل چیز دل اور دماغ ہے، جسم تو صرف ان کے رہنے کی ایک جگہ ہے۔ اگر دل اور دماغ صحیح ہوں تو جسم خود بخود صحیح کام کرنے لگے گا۔ اب فینیس کو اپنی اس بات کا اتنا یقین ہو گیا کہ بعد میں اس نے اپنے ان آئیڈیاز کو لوگوں میں بھی پھیلانا شروع کر دیا، اور اس طرح آغاز ہوا ایک نئے فلسفے کا، جسے آج میں اور آپ لا آف اٹریکشن کے نام سے جانتے ہیں۔ آج کل یہ لفظ پاکستان کے ایجوکیٹڈ طبقے میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور لا آف اٹریکشن کا عام الفاظ میں مطلب ہے کہ جیسی سوچ آپ سوچیں گے ویسی ہی باتیں آپ کی زندگی میں بھی ہوں گی، کیونکہ انسان کی سوچ ایک انرجی کی طرح ہے، اور جیسے ایک انرجی اپنے جیسی دوسری انرجی کو اپنی طرف کھینچتی ہے، ویسے ہی ایک اچھی سوچ بھی آپ کے گرد اچھے واقعات اور اچھے ایکسپیرینسز کو اکٹھا کرے گی۔ اب دنیا کے لیے لا آف اٹریکشن کا کانسیپٹ بڑا دلچسپ تھا، اس لیے اس پر کافی سارے لوگوں نے کام کرنا شروع کیا کہ کیا یہ واقعی ایگزسٹ کرتا ہے؟ کیا واقعی اچھی امید یا اچھا گمان ہماری پریشانی کو دور کر سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کے لیے لا آف اٹریکشن پر یقین رکھنے والوں نے ایک بہت زبردست کام کیا۔ انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ انسانی تاریخ کے تمام علوم کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے، اور پھر دیکھا جائے کہ کون سا عظیم علم وجود میں آئے گا اور وہ ہمیں کیا باتیں سکھائے گا، ایسی باتیں جنہیں ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور زندگی کی پریشانیوں سے چھٹکارا پا لیں۔ لہٰذا ان لوگوں نے یہ کیا کہ تمام قدیم فلسفوں، مثلاً اینشنٹ گریکس، اینشنٹ ایجپشنز، رومن امپائر کے علوم اور ہنر، چائنیز کتابوں، ویدک لٹریچر اور قدیم مذاہب کی تعلیمات کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور ان میں سے بالکل بنیادی اور کامن چیزوں کا ایک نچوڑ نکالا، اور اب میں وہ نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، اور جو میں کہنے والا ہوں اس کا ایک ایک لفظ بہت نپاتل ہے، اور آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ یہ میرے ریسرچ ورک کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ انہوں نے یہ نچوڑ نکالا کہ ایک لامحدود قوت ہے، ایک لامحدود انرجی جو سب سے بڑی ہے، ہر چیز سے زیادہ طاقتور ہے، ہر طرف رہنے والی یعنی یونیورسل ہے، اور یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ کچھ لوگ اسے خدا کہتے ہیں، لیکن ہم اس کو مکمل طور پر پہچان نہیں سکتے کیونکہ یہ انسانی سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن اگر کسی طرح سے ہم اس قوت کے ساتھ خود کو ہم آہنگ یا پھر ٹیون کر لیں اور اس قوت پر یقین رکھیں تو یہ ہمیں تمام مشکلات سے نجات دے دے گی۔ اب یہ بات میرے لیے بڑی دلچسپ تھی، کیونکہ اگر دنیا کے تمام علوم کا نچوڑ نکالا گیا ہے اور اس میں لفظ خدا موجود ہے، تو پھر بہت ممکن ہے کہ شاید تمام پریشانیوں کا حل کسی مذہب کے پاس ہو، کیونکہ ابھی جو سٹیٹمنٹ میں نے آپ کو سنائی، اگر آپ غور کریں تو اس کے کچھ الفاظ ایسے ہیں کہ وہ ہو بہو خدا یا پھر خدا کی صفات جیسے لگ رہے ہیں، مثلاً ایک لامحدود قوت، مثلاً ایک ہر طرف رہنے والی اور ہمیشہ رہنے والی قوت۔ لیکن ایک سوال ایسا بھی ہے جس کا اس سٹیٹمنٹ میں کوئی جواب نہیں ہے کہ ہم کس طرح خود کو اس قوت یا خدا کے ساتھ ٹیون کر سکیں گے، اس طرح سے ٹیون کہ وہ ہماری تمام پریشانیاں حل کر دے۔
اس کے لیے ہمیں پھر اس سورس کی طرف دیکھنا ہوگا جو اس خدا کی طرف سے ہمیں دیا گیا ہے، یعنی آسمانی کتابیں۔ لیکن آسمانی کتابوں میں تو زیادہ تر احکامات لکھے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، مثلا فلاں کام کرنا ہے اور فلاں کام نہیں کرنا، جبکہ میرا مقصد تو پریشانی کا حل نکال کر دینا ہے۔ ہم احکامات کی کتاب سے اپنے سوالوں کے جواب کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اس کا ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ دکھانے کے لیے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے 15ویں صدی کے یروشلم میں لے کر جانا چاہتا ہوں، سلطنت عثمانیہ کا فلسطین، جہاں ایک یہودی عالم آئزیک لوریا رہا کرتا تھا۔ آئزیک نے توریت کی 4 لیئرز کے ساتھ ایک نئی انٹرپریٹیشن شروع کی۔ پہلی لیئر پیشات، یعنی سادہ سی بات، یعنی کہ بظاہر لکھا ہوا کیا ہے، کسی آیت کا لفظی معنی کیا ہے۔ دوسری لیئر رمیز، یعنی آیت میں اشارہ کس طرف کیا جا رہا ہے۔ تیسری لیئر درش، یعنی سبق، کہ ہم اس آیت سے سبق کیا سیکھ سکتے ہیں۔ اور چوتھی لیئر سوڈ، یعنی کہ راز، اس آیت میں چھپا ہوا معنی کیا ہے۔ اب اس بات میں کوئی شک نہیں کہ آئزیک لوریا نے توریت کے حوالے سے بہت بڑا کام کیا، لیکن ایک سوال ہے کہ کیا یہی طریقہ ہم باقی آسمانی مذاہب کی کتابوں پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، مثلا قرآن پاک؟ یہ جاننے کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے سورہ توبہ کی 124 اور 125 نمبر آیت رکھوں کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافقین پوچھتے ہیں کہ اس صورت نے تم میں سے کس کے ایمان کو زیادہ کیا ہے؟ تو جو لوگ ایمان والے ہیں اس صورت نے ان کے ایمان کو زیادہ کیا ہے اور وہ خوش ہو رہے ہیں، اور جن کے دلوں میں روگ ہے اس صورت نے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھا دی اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے ہیں۔ آپ نے کچھ نوٹس کیا؟ ملٹیپل لیئرز آف انڈرسٹینڈنگ۔ ایک ہی سورہ سے کوئی ایمان انڈرسٹینڈ کر رہا ہے اور کوئی کفر لے رہا ہے۔ ایک ہی سورہ، ایک ہی آیت کی انٹرپریٹیشن مختلف لوگ مختلف لیولز پر مختلف طریقے سے کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ قرآنی آیات کی انٹرپریٹیشن بھی لیئرز میں ہو سکتی ہے کہ کس آیت میں کیا کیا معنی پوشیدہ ہیں، اور یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے کیونکہ یہیں سے میں آپ کو آپ کی پریشانی کا حل بتانے والا ہوں۔ سورہ نجم کی 39 نمبر آیت، ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔ اس آیت سے آپ کیا انڈرسٹینڈنگ لیتے ہیں؟ ایک عام آدمی اس آیت سے بالکل پہلی لیئر کی انڈرسٹینڈنگ لیتا ہے کہ دیکھو، اچھے کاموں کی کوشش کرو گے تو ثواب ملے گا اور برے کاموں کی کوشش کرو گے تو گناہ ملے گا، اور کوئی بھی عام آدمی اس آیت کو اس طرح سے انٹرپریٹ کرے گا۔ لیکن امام شافعی اور ان کے فالورز نے اس آیت کی دوسری اور تیسری لیئر پر انٹرپریٹیشن کی کہ اس آیت میں اشارہ کس طرف ہے اور ہم اس سے کیا سبق سیکھ سکتے ہیں، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔ اور اس انڈرسٹینڈنگ سے امام شافعی نے ایک فقہی مسئلہ سلجھایا کہ دیکھو، اس آیت میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن خوانی کا ثواب مردوں کو نہیں پہنچتا کیونکہ انہوں نے اس کی کوئی کوشش نہیں کی، جبکہ ان کی اولاد کی دعا کا ثواب ان کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ بات جامعہ ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، کیونکہ اولاد وہ چیز ہے کہ جس کی انسان نے خود کوشش کی تھی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کس آیت کو ملٹیپل لیئرز پر انڈرسٹینڈ کیا جا سکتا ہے۔ اور اب اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس آیت کی ایک چوتھی انٹرپریٹیشن بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ جو مخفی ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ ہر انسان کے لیے وہی ہے کہ جس کی اس نے کوشش کی۔ آپ کو وہی ملے گا کہ جس کی آپ کوشش کریں گے۔ آپ کوشش کر کے اپنی سوچ کو بہتر کریں تو آپ کو ملنے والی چیزیں بھی بہتر ہی ہوں گی۔ دی لا آف اٹریکشن، اسے قرآن پاک نے انڈورس کیا ہے۔ اور اگر آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہے تو اس سے اگلی آیت پڑھ لیں کہ عنقریب اس کی کوشش دیکھی جائے گی اور پھر اسے اس کا بدلہ بھی دیا جائے گا۔ آپ کو ایسا نہیں لگ رہا کہ یہاں ہمیں ایک پروسیس بتایا جا رہا ہے کہ جیسی کوشش کرو گے جواب میں تمہیں وہی کچھ ہی دیا جائے گا؟ ایک اچھی سوچ کی کوشش کرنے والے کو جواب میں بھی بہترین چیزیں ہی دی جائیں گی، دی لا آف اٹریکشن۔ لیکن اس میں ہماری پریشانی کا جواب کہاں چھپا ہوا ہے؟ ہماری پریشانی کا جواب ان سے اگلی آیات میں چھپا ہوا ہے۔ اگر آپ کسی بات پر پریشان ہیں تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی کسی عزیز کا بچھڑ جانا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔
اگر آپ کی پریشانی اولاد کا نہ ہونا ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ اسی نے جوڑا یعنی نر اور مادہ کو پیدا کیا ہے نطفے سے جبکہ وہ ٹپکایا جاتا ہے۔ اگر آپ کی پریشانی غربت اور دولت کی کمی ہے تو اس سے اگلی آیت دیکھیں کہ وہی مالدار بناتا ہے اور وہی خزانہ دیتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح ہماری سوچ کو ٹیون کیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس طرح کی کوشش کرو گے تمہیں ویسا ہی دیا جائے گا۔ غم کی حالت میں اپنے رب پر یقین رکھو کیونکہ وہی تمہیں خوشی دے گا۔ بچھڑنے پر صبر کرنے کی کوشش کرو کیونکہ زندگی اور موت بھی وہی دیتا ہے۔ اولاد نہ ہونے کا غم نہ کرو، یقین کی کوشش کرو کیونکہ اولاد بھی تو وہی دیتا ہے۔ دولت نہ ہونے اور مفلسی کی فکر نہ کرو بلکہ اس پر یقین کرو کیونکہ مالدار بھی تو وہی بناتا ہے، خزانے بھی تو وہی دیتا ہے۔ آپ کو اللہ پر یقین کے ساتھ اپنی سوچ کو اس طرح رکھنا ہے کہ وہی ہمارے مسئلوں کا حل کرے گا، وہی ہمیں پریشانیوں سے نجات دے گا۔ اور اس یقین کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہی بتایا کہ دیکھو جب اللہ سے سوال کرو تو اس کوشش کے ساتھ سوال کرو کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو۔ اللہ اپنے بندے کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے یقین اور بے پرواہ دل سے دعا کرے۔ ایک یقین کی سوچ رکھیں کہ جس ہستی سے میں مانگ رہا ہوں وہ مجھے ضرور دے گا، وہ میرے مسئلے کا حل ضرور کرے گا۔ آپ کو یاد ہے میں نے بتایا تھا کہ اس یقین کی تعلیم انسانی تاریخ کے تمام فلسفوں میں دی گئی ہے۔ میں آپ کو ایک اور ثبوت دینا چاہتا ہوں جو مجھے بائبل میں بھی ملا، بک آف مارک 11:24۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یروشلم میں داخل ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں بیت المقدس میں کچھ لوگ خرید و فروخت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان پر غصہ ہوتے ہیں کہ کیا تم نے خدا کے گھر کو چوروں کی ایک غار میں بدل دیا؟ اور پھر وہ ان تاجروں کو وہاں سے نکالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے حواریوں کو بیٹھے واعظ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام انہیں ایک بہت خاص بات بتاتے ہیں کہ دیکھو جب تم دعا مانگو تو اس بات کا یقین رکھو کہ وہ تمہیں ملے گا اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ یقین کے ساتھ اپنے مسائل کا حل مانگنا۔ اب یہاں میں آپ کو ایک بڑی خاص بات بتانا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ لا آف اٹریکشن کہتا ہے کہ کوئی قوت ہے جو بڑی ہی طاقتور ہے، جس کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے، وہ لامحدود ہے، اور اگر ہم اس قوت کے ساتھ ٹیون ہو جائیں تو وہ ہمارے تمام مسائل کا حل کر دے گی۔ لیکن لا آف اٹریکشن یہ نہیں بتاتا کہ وہ قوت کون سی ہے۔ یہ سوال لا آف اٹریکشن کے لیے ایک راز ہے۔ لیکن سورہ نجم کی ان آیات میں لا آف اٹریکشن سے کہیں زیادہ رازوں کے جواب چھپے ہیں، اور انہی رازوں میں سے ایک راز اس قوت کی آئیڈینٹی بھی ہے۔ ان آیات سے فوراً اگلی آیات میں کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ اگر آپ ان آیات کو اکٹھا پڑھیں تو آپ کو ایک عجیب بات نظر آئے گی۔ نارملی ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ وہی ہنساتا ہے، وہی رلاتا ہے، وہی موت دیتا ہے اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی اولاد دیتا ہے اور وہی دولت بھی دیتا ہے۔ اس بات کا یقین رکھو تو تمہیں دے دیا جائے گا۔ لیکن اس کے بعد اچانک ایک آیت آتی ہے کہ وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ آپ کو اچانک سے ایک ستارے کا ذکر آ جانا تھوڑا سا آڈ نہیں لگا کہ پہلے تقریباً ایک جیسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے، زندگی، موت، اولاد، رزق، دولت، نعمتیں، لیکن اچانک آ جاتا ہے کہ وہی شعراء کا رب ہے۔ شعراء کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ شعراء ایک ستارے کا نام ہے، اور یہ کوئی عام ستارہ نہیں ہے بلکہ یہ رات کے آسمان میں سب سے چمکدار ستارے کا نام ہے، اور انگلش میں ہم اس ستارے کو سیریس کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو آیات کی لیئرز میں کی گئی انٹرپریٹیشن کے متعلق بتایا تھا کہ آیات کی مختلف لیئرز میں مختلف انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں۔ پہلی لیئر یعنی لفظی معنی میں تو اس آیت کا بڑا سمپل سا مطلب ہے کہ ہاں آسمان میں جتنے بڑے بڑے ستارے ہیں وہ اسی نے بنائے ہیں، اور یہی ایک عام انسان کی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن میں آپ کو صرف لفظی معنی پڑھ کر نہیں سنانا چاہتا، بلکہ میں آپ کو گہرائی میں لے جا کر اس آیت کی چوتھی لیئر کے متعلق بتانا چاہتا ہوں جسے ساڈ کہتے ہیں۔ ایک راز کہ اس آیت میں راز کون سا چھپا ہوا ہے۔ شعراء ستارے میں ایسا کیا خاص ہے کہ اچانک ان آیات میں اس کا نام آ جاتا ہے۔ اچانک ایک ستارے کا ذکر آ جانے میں چھپے راز کو جاننے کے لیے
میں شعراء ستارے سے ریلیٹڈ پچھلے 4000 سال پر مبنی انفارمیشن کو اسٹڈی کیا، اور میں نے دیکھا کہ تاریخ میں شعراء ستارے کو 50 سے زیادہ نام دیے جا چکے ہیں۔ مثلا اس کا ایک نام قدیم مصریوں نے رکھا تھا، الحبور، یعنی کتے کا سر، اور شاید یہ آپ کو ایک بے معنی سا نام لگے، لیکن اگر آپ نے ایجپشن مائتھولوجی کو اسٹڈی کیا ہے تو آپ جانتے ہوں گے کہ کتے کے سر والا انوبس قدیم مصریوں کے لیے ایک معبود تھا، یعنی شعراء ستارہ قدیم مصریوں کے لیے ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر انڈیا میں شعراء کا سنسکرت نام مرگوید تھا، یعنی ہرن کا شکاری، جو ایک ہندو خدا رودرا یا پھر شیوا کا نام ہے، یعنی شعراء ان کے معبود کی ایک شکل تھا۔ پھر ساؤتھ انڈیا کی مالاباری زبان میں شعراء کا نام مکر جیوتی، جس کی سبری مالا مندر میں عبادت ہوتی تھی، ان کا ایک معبود تھا۔ اسکینڈینیوین ممالک یعنی ناروے اور سویڈن اور ڈنمارک میں شعراء کا نام لوکابرینا، یعنی لوکی کی مشعل، جو نورس مائتھولوجی میں بھی ایک معبود تھا۔ پھر میڈیول یورپ اور عرب دنیا میں شعراء کا شمار ان 15 ستاروں میں ہوتا تھا جو جادو کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ زرتشت، جو کہ قدیم ترین مذاہب میں سے ایک ہے، اس کے مقدس ٹیکسٹ آوستا میں شعراء کو تیر کہہ کر ریفر کیا گیا ہے، جس کا مطلب معبود ہوتا ہے۔ اور سینیگال اور موریتانیہ کے کلچرز میں شعراء کا نام یونیر ہے، جو پوری کائنات کا ایک سمبل ہے۔ آپ کو یہ ساری انفارمیشن سننے کے بعد ایک پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہی شعراء ستارے کا رب ہے۔ اس میں کیا راز چھپا ہوا ہے کہ اس پر یقین رکھو، کیونکہ وہ تمہارے معبودوں کا بھی معبود ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، تم سے پہلے والوں کی پریشانیاں بھی وہی دور کرتا تھا۔ اس پر یقین رکھو، وہ تمہاری بھی پریشانیاں دور کرے گا۔ لیکن وہ کون ہے؟ وہ کون سی قوت ہے کہ جس پر ہمیں یقین کرنا ہوگا کہ وہ ہماری پریشانیاں ختم کر سکتا ہے؟ اس بات کا جواب آپ کو ان آیات کے شروع میں ہی مل جائے گا کہ اس کا ذکر تو موسیٰ اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی ہے۔ اور اس پوائنٹ پر میں آپ کو آج سے 4000 سال پہلے دیا گیا ایک پیغام سنوانا چاہتا ہوں، جو پہلے ابراہیم علیہ السلام کو دے کر بھیجا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی، اور اسی پیغام کو داؤد علیہ السلام بھی پہاڑوں میں پڑھا کرتے تھے، اور پھر جس پر پہاڑ بھی ان کے ساتھ تسبیح کیا کرتے تھے۔ اور یہ پیغام توریت میں لکھا ہوا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے سنیں۔ سنو اے اسرائیل، ادونائی ہمارا رب الہ ہے، وہ اکیلا ہے۔ ادونائی یعنی ہمارا رب وہی الہ ہے، ہمارا رب اکیلا ہے، وہی الہ ہے۔ یہی پیغام آپ کو اسلام میں بھی ملے گا،
دن میں 5 مرتبہ ملے گا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، میں گواہی دیتا ہوں کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ یہ وہ الہ ہے جس پر ہمیں یقین کے ساتھ امید باندھنی ہے کہ وہی ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے۔ اور اس پر یقین کا اظہار کیسے کرنا ہے؟ ہمیں اس کے سامنے صرف ایک چھوٹا سا کنفیشن کرنا ہے، ایک اعتراف کرنا ہے، اور وہ اعتراف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خود بتایا ہے۔ اور یہ اعتراف میں آپ کو حرف بحرف پڑھ کر سناتا ہوں۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ اے اللہ، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں ان بری حرکتوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کی ہیں، میں ان نعمتوں کا بھی اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھے دی ہیں۔ مجھے معاف کر دے، تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے اس دعا کے الفاظ پہ دل سے یقین رکھتے ہوئے اسے مانگا اور دن کو اس کی موت ہو گئی تو شام سے پہلے وہ جنتی ہے، اور اگر رات کو اس کی موت ہو گئی تو صبح سے پہلے وہ جنتی ہے۔ اوریجنل لا آف اٹریکشن، کہ اس پر یقین رکھو کہ وہ ہماری پریشانیاں دور کر سکتا ہے، اور صرف وہی ہے کہ جو کر سکتا ہے۔ مسند احمد میں صفوان بن محرز کہتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھا، تو ایک آدمی آیا اور اس نے پوچھا کہ قیامت والے دن اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کرے گا، کیا آپ نے کبھی اس کے بارے میں نبی سے کچھ سنا ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنے قریب کرے گا، اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے لوگوں سے چھپا لے گا، اور پھر اس سے پوچھے گا کہ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا تجھے اپنا فلاں گناہ بھی یاد ہے؟ کیا تجھے اپنے فلاں گناہ کا علم ہے؟ یہاں تک کہ وہ شخص اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کر لے گا اور وہ سمجھے گا کہ اب بس وہ ہلاک ہونے ہی والا ہے، لیکن تب اللہ تعالیٰ اس شخص کو کہے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے ان گناہوں کو لوگوں سے چھپا کر رکھا، اور آج میں تیرے ان تمام گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ ایک ایسا رب کہ جو اکیلا ہے، جو سب کا معبود ہے، جو واحد ہے، جو میرے گناہوں کو بھی چھپا لیتا ہے، میں اس پر کیوں نہ یقین رکھ کر دعا مانگوں کہ وہ میری ہر پریشانی کو دور کر سکتا ہے۔